معزز سامعین گرامی قدر، کل آپ کے سامنے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھا تھا کہ روزے کے رمضان کا صیام کا بنیادی فلسفہ اور مقصد یہی ہے کہ میں اور آپ متقی بن جائیں۔ میں اور آپ اگر خوف خدا میں مبتلا نہ ہوئے، نیک اعمال کی طرف اس مہینے میں آ جانے کے بعد، داخل ہو جانے کے بعد، ایک روزہ رکھ لینے کے بعد بھی اگر ہم نے نیکیوں کا کوئی میدان یا نیکیوں کے موسم بہار سے فائدہ نہ اٹھایا تو گویا ہم رمضان کے اس مقصد کو فوت کر چکے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنے پورے دن کے روزے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو اپنے قیام سے تھکاوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ کرے، ہم قیام بھی کریں اور ہمیں قیام سے ثواب نہ ملے، ہم بھوکے پیاسے بھی رہیں، پورا دن محنت مزدوری بھی کریں اور اللہ کے لیے کھانا پینا بھی چھوڑیں، اور پھر آخر میں نوید یہ ہو کہ اس بندے کو اس روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملا، تو یہ کتنا بڑا گھاٹے کا اور خسارے کا سودا ہے۔ اور دوسری طرف اگر روزہ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے اس نیت سے رکھا ہے، اللہ گناہ تو بہت کیے ہیں، اللہ گناہ گار تو بہت ہوں، بہت گناہ گار ہوں، ہر گناہ ہے، زبان کے گناہ ہیں، آنکھوں کی خیانتیں ہیں، معاملات کچھ گڑبڑ ہیں، لیکن اگر صرف ان 30 دنوں کے روزے رکھے، میں پچھلی جو آپ کے سامنے گزشتہ روز اس کے فضائل بیان کیے تھے، اس کو قطع نظر رکھتے ہوئے صرف ایک رمضان کی بات ہو رہی ہے۔ آج ہی سے جس نے یہ نیت کر لی، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صرف اس نیت سے روزہ رکھا کہ میں اللہ رب العزت ایمان کے عالم میں روزہ رکھ رہا ہوں اور احتساب کی نیت سے روزہ رکھ رہا ہوں، غفر له ما تقدم من ذنبی، سابقہ جتنے گناہ تھے صرف ان 30 روزوں کو رکھنے کی وجہ سے ایسے معاف ہو جائیں گے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور صرف روزے رکھنے کے حوالے سے یہ بات نہیں ہے، بلکہ اگر آپ غور کریں تو اس سے ملتی جلتی 2 اور حدیثیں بھی ہیں، اور انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کے حوالے سے تفصیلاً بات کریں گے۔ لیکن ایک حدیث بڑی اہم ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، یہ اگر اس حدیث کے اوپر آپ غور کریں تو حقیقت میں یہ حدیث رحمت کے باب میں سابقہ حدیث سے زیادہ ہے۔ روزہ رکھنا تو پھر بھی کسی کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، روزہ رکھنا، پورے دن کی بھوک پیاس کاٹنا، جن کو ٹریننگ نہیں ہوتی، جن کی ترتیب اور تربیت اور ترتیب ایسی نہیں ہوتی، ان کو روزہ رکھنا ابتدائی طور پہ ہو سکتا مشکل لگے، لیکن ایمانداری سے بتلائیے 30 دن 8 رکعت تہجد پڑھنا یا 30 دن 11 رکعت، کل ملا کے 11 رکعت ہی بنتی ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان 11 رکعت ہی قیام کیا کرتے تھے۔ صرف رمضان کے اندر جو بندہ، میں اختلاف کے اندر نہیں پڑتا، جو زیادہ کرنا چاہتا کرے، اس کو جو اس کا نظریہ ہے، اگر اس کا شرع صدر ہے وہ اس کے اوپر چلتا رہے، لیکن قیام کا پورا اجر و ثواب ان 11 رکعتوں کو پا لینے والے کو مل جائے گا۔ کیوں؟ اگر صرف یہ 11 رکعتیں ان 30 دنوں میں ادا کرتا ہے، اور آج آپ نے نیت کرنی ہے انشاءاللہ کہ ہم 11 رکعت قیام ہر صورت کریں گے، اور اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ اس کے بارے میں حقیقت بات یہ ہے کہ جو بندہ امام کے ساتھ آ کے قیام کر رہا ہے، اس کے اندر بھی اجر و ثواب کی بہت بڑی بات ہے۔ پہلی بات، جو صرف 11 رکعت پڑھے گا 30 دن، صرف 11 رکعت پڑھتا ہے، ابھی امام کی بات نہیں ہو رہی، وہ انشاءاللہ قیام کو پالے گا، اور اس حدیث کے مصداق وہ 30ویں روزے ایسے ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ آپ نے وعدہ کرنا ہے، کسی دن آپ رہ بھی گئے ہیں، امام کے پیچھے نہیں بھی پڑھ سکے، تو آپ نے گھر کے اندر 11 رکعت کا قیام کرنا وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ رمضان ہے، 30 دن ہے، گنتی کے دن ہے،
گنتی کے دن ہے، اللہ بھی کہہ رہا ہے گنتی کے دن ہے، ان کے اندر کام کر لو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اجر و ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ ہاں دوسری بات یہ ہے کہ کیا امام کے ساتھ قیام کرنے والا بھی قیام کو پڑھا لیتا ہے؟ تو اس کے بارے میں تو اضافی حدیث فوائد کی موجود ہیں کہ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات قیام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات تک قیام کروایا تو صحابہ کہنے لگے کاش آج صبح تک قیام ہو جاتا، کاش آج صبح تک ہی قیام ہو جاتا، پوری رات کھڑے رہتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر تخفیف کرتے ہوئے یہ اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں، یہ کتنی بڑی رحمت ہے، آپ گھر کے اندر 11 رکعت بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کو قیام اللیل کا ثواب مل گیا۔ اور دوسری، آج کل اگرچہ ہمارا بھتیجا سہل بیٹا کچھ لمبی کراتا ہے لیکن یہ کوئی لمبی، اس کا بھی جو قیام ہے بعض ساتھی کہتے ہیں کوئی قطعاً لمبا نہیں ہے، لیکن وہ صحابہ آدھی رات کے قیام کے بعد کہہ رہے ہیں پوری رات کیوں نہیں کرایا؟ تو نبی کریم نے رحمت کی کتنی حدیم حدیث بیان کی کہ جو امام کے ساتھ قیام میں شامل ہوا اور امام کی مرضی ہے لمبا کرے یا چھوٹا، امام کے ساتھ قیام میں شامل ہو گیا اور امام کے ساتھ قیام سے نکل گیا، اب امام چاہے گھنٹے کا قیام کروا رہا ہے، چاہے آدھے گھنٹے کا کروا رہا ہے، چاہے 2 گھنٹے کا کروا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا اجر و ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اور اگر بات آئی ہے تو چند باتیں اور بھی پوری رات کے قیام کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ شاید پھر بعد میں اس بات کو دہرانے کا موقع نہ ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور میرے بھائیوں انشاءاللہ آئندہ آنے والے دروس میں اس حوالے سے ضرور گفتگو کرنی ہے، کیونکہ یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے نماز، اور اس کی طرف سے اگر ہم غفلت کرتے ہیں تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ پھر ہم نام ہی کے مسلمان ہیں، اگر اسی میں غفلت میں مبتلا ہیں تو صحیح معنوں میں مسلمانی کا حق ادا نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو جزوی بات ہے وہ سمجھ لیجئے جو قیام کے حوالے سے ہے، ارشاد فرمایا جو بندہ رات کو عشاء کی نماز امام کے ساتھ ادا کرتا ہے، یہاں پہ اب اضافی تہجد کی بات نہیں ہو رہی، یہ آپ کو ایک اضافی فائدے کی بات بتلا رہا ہوں، صرف امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے والا ایسے ہے کہ اس نے آدھی رات کا قیام کر لیا اور اسی رات کی فجر کو جو آنے والی ہے اس فجر میں بھی امام کے پیچھے باجماعت نماز کو ادا کر لیا، تو اس بندے کے اوپر اللہ رب العزت پوری رات کا قیام اجر و ثواب کے لیے لکھ دیتا ہے۔ صرف عشاء کی نماز باجماعت، صرف فجر کی نماز باجماعت، پوری رات کا قیام آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ اور کیا چاہیے؟ اور اسی پر بس نہیں ہے، جزوی طور پہ قیام اللیل کی محدثین نے جو احادیث اکٹھی کی ہیں ان میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ صرف 100 آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے، اور بعد نے لکھا نہیں صرف تلاوت کر لے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 100 آیتوں کے ساتھ جو بندہ قیام کرتا ہے، اور 100 آیتیں اگر آپ 30ویں اور 29ویں پارے میں چلے جائیں آپ کے سامنے پہلے کئی مرتبہ رکھ چکا ہوں، اور انشاءاللہ قرآن پاک کے جب مضامین شروع کریں گے وہاں پہ مفصل طور پہ رکھیں گے، 29واں اور 30واں پارہ اگر آپ ان کی آیتوں کی تعداد گنے کتنی بنتی ہے؟ 1000 سے زائد آیتیں بنتی ہیں 29ویں اور 30ویں پارے کی، 1000 سے زائد آیتیں۔ اور نبی کریم کی یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ جس نے 1000 آیتوں کا قیام کیا اس کے مقدر میں ایسا خزانہ لکھ دیا جاتا ہے کہ زمین و آسمان جمع ہو جائیں، اس خزانے کی قدر و قیمت کو ادا نہیں کر سکتے۔ پھر کسی دن آپ اٹھا کیجئے، رمضان کی راتیں ہیں، موقع ہے، 2 رکعت میں 2 پارے پڑھنا کیا مشکل ہے، 1000 آیتوں کا قیام بھی ہو گیا۔ لیکن جو حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ صرف 100 آیتوں کے بارے میں ہے۔ جس بندے نے صرف 100 آیتوں کا قیام کیا اس کے نامہ اعمال میں پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے، پوری رات کا قیام۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، ایک اور حدیث بھی اسی فائدے کے حوالے سے موجود ہے، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جس نے پڑھی وہ پوری رات کے لیے کافی ہو گئی، اور اس کفایت کے مقصد کے نیچے محدثین نے لکھا گویا پوری رات کا قیام اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو صرف ان 3 آپ نے اب یہ اپنی تربیت اور اصلاح کرنی ہے، ٹریننگ کرنی ہے،
ان چاروں حدیثوں میں سے جو 4 کے 4 اعمال پوری رات کے قیام کے نبی کریم نے آپ کو بتا دیے، ایک بھی مس نہ کریں، ایک بھی مس نہ کریں. آئیں عشاء کی نماز پڑھیں، آدھی رات کا قیام، امام کے ساتھ قیام میں شامل ہوں، امام کے ساتھ سلام پھیر کے نکل جائیں، پوری رات کا قیام. فجر کی نماز پڑھیں، پوری رات کا قیام. 100 آیتوں کے ساتھ قیام کریں، پوری رات کا قیام. سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کریں، پوری رات کا قیام. من قام رمضان، تو کیا اس حدیث کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا کہ نہیں؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور پھر آپ حیران رہ جائیں گے، اللہ رب العزت نے رمضان کے اندر بھی اجر و ثواب دینے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور حقیقت بات یہی ہے کہ رمضان کو یہ فضیلت اگر ملی، رمضان کو یہ اعزاز اگر ملا، بعض مفسرین نے تو بڑی عجیب و غریب اور ادبی پیرائے میں ان باتوں کو لکھا کہ یہ قرآن جس بستی میں اترا اس کو اللہ نے ام القرا کہہ دیا، وہ بستیوں کی سردار بن گئی. جس زبان میں اترا وہ زبان زبانوں کی سردار بن گئی. جس نبی پہ اترا وہ نبی نبیوں کا سردار بن گیا. جس ماہ میں اترا وہ مہینہ ماہ و سال کا سردار بن گیا. اور جس رات میں نازل ہوا وہ رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہو گئی. بتائیے یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن ہی کی بنیادی طور پہ برکتیں ہیں. اور انشاءاللہ قرآن کے حوالے سے اپنی گزارشات کو آئندہ آنے والے دروس کے اندر جب موقع آیا مفصل انداز میں بیان کریں گے. لیکن آپ ذرا غور کیجئے، یہ جو 1000 مہینے سے بہتر رات ہے، اس کے بارے میں آپ مجھ سے علماء سے سوال کرتے ہیں کون سی ہے کون سی ہے. عجب بات ہے، دکھ کی بات ہے. اور بھائی 10 کی 10 راتوں کو اگر قیام کر لو گے، من قام لیلۃ القدر، یہ تو پورے رمضان کے قیام کے بارے میں تھی نا. 30 کے 30 دن 11 رکعت پڑھنے والے کو وہ اجر و ثواب ملے گا کہ گویا آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. لیکن جو صرف آخری 10 راتوں کا قیام بھی کر لے گا، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دے گا. اور یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف اپرچونٹیز کیوں رکھی ہے؟ ہو سکتا ہے کسی دن بندہ بیمار ہو گیا ہے، کسی دن انسان امام سے پیچھے رہ گیا، کسی دن قیام نہیں کر سکا، تو پھر آخری 10 دن پھر موجود ہیں. ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر قبر کو کستے تھے، اپنے گھر والوں کو اٹھاتے تھے، لیکن آخری 10 دنوں میں پھر سونے بھی نہیں تھے دیتے. آج میں اور آپ، رمضان آ چکا ہے، یہ راتیں قیمتی ہیں. اصولی طور پہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کو، ان ساتھیوں کو جو کاروبار میں ہمارے ورکنگ ہینڈز ہیں، ان کو اتنا موقع تو میسر کریں کہ اب وہ اپنے رب کو راضی کریں. آپ نوجوان ہیں، آپ کچھ اپنی ذمہ داریاں اٹھائیں اور ان راتوں کو اللہ کے لیے خاص کر لیں. میرے بھائیوں، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. کیا تمہیں یہ نہ بتلاؤں کہ سب سے گھاٹے کا سودا کس نے کیا؟ اور ویسے والا اثر میں یہ گھاٹے کا سودا ہر انسان کے لیے ہے، ہر انسان ہی خسارے میں ہے، مگر ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنے والے اور ایک دوسرے کو نصیحت کرنے والے، صبر کی اور حق کی، وہ مستثنا ہیں. لیکن قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، جن کے اعمال خسارے کے ہیں، گھاٹے کے ہیں، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جو ساری زندگی دنیا ہی کی زندگی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ گمان کرتے ہیں ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بیوی بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، بڑے عمدہ کاموں میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں، اور ان کے اعمال کو میں ضائع کروں گا. گویا یہ اعمال کرتے تھے، گویا یہ مسلمان ہی تھے، گویا یہ ایمان والے ہی تھے، لیکن دنیا کی پریورٹی، دنیا کو اپنی پریورٹیز میں دین سے آگے رکھا ہوا تھا، اور یہ گمان کرتے تھے ہم بڑے اچھے اعمال کرتے ہیں. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کا کل قیامت کے دن نامہ اعمال ہی تولا نہیں جائے گا، میزان ہی قائم نہیں کیا جائے گا. میزان قائم ہوگا تو حساب ہوگا نا نیکیوں کا اور برائیوں کا. اگر کسی بندے کی سوچ اور نیچر ہر معاملے میں یہی بن گئی ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنا یہ اسلام میں درست ہے، لیکن ایک لمٹ تک. ہر کام میں ہی دنیا کے پیچھے بھاگنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں،
لیٹ کے اٹھے، آپ کے چہرے پہ چٹائی جس کے اوپر لیٹے ہوئے تھے یا قلین، اس کا نشان لگ گیا۔ صحابہ کے کلیجوں کو چوٹ پہنچی، ہمارے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید الانبیاء ہیں، والی بت ہیں، ریاست کے سردار ہیں، اتنے عظیم انسان ہیں، چہرے کے اوپر چٹائی کے قلین کے جس کے اوپر لیٹے تھے، آپ کبھی لیٹے چادر کے نشان بھی پڑ جاتے ہیں، اسی طرح کا نشان نبی محترم کے چہرے پہ پڑ گیا۔ صحابہ کا کلیجہ ہلنا شروع ہو گیا۔ اے اللہ کے رسول، آپ کو نرم بچھونا نہ لا کے دے دیا جائے، ایک نرم بچھونا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا محل بنا دیا جائے، کوئی لگژری ولاز بنا دیے جائیں، ایک نرم بچھونا نہ لا دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کیا سمجھتے ہو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا کی مثال میرے لیے ایک مسافر خانے جیسی ہے، میں یہاں پہ مفہوم یہ ہے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، میری ایک راہ چلتے مسافر کی سی زندگی ہے جو کچھ دیر کے لیے کسی درخت کے نیچے ٹھہر جاتا ہے، کسی درخت کے نیچے ٹھہر کے آرام کر لیتا ہے۔ یہ دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی ہے، اور میرے اور آپ کے لیے ساری آرزوؤں کے محلات، سارے کے سارے ارادے، سارے کے سارے عزائم اسی دنیا میں پورے کرنے ہیں۔ اور دنیا کی زندگی نبی کے لیے ایک مسافر کی طرح ہے کہ میں یہاں پہ آرزوؤں کی محلات سجانے کو نہیں آیا۔ تم مجھے نرم بچھونے کا کہتے ہو، اگر مجھے نرم بچھونا نہ بھی ملے گا زندگی تو گزر جائے گی، دنیا تو بیت جائے گی، مجھے نرم بچھونے سے کیا لینا دینا۔ اور میرے صحابہ، ایک مرتبہ نبی کریم نے دنیا کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے صحابہ کو اکٹھا کر بھی لیا، اور میرے صحابہ وہ سامنے پہاڑی کے اوپر ایک مردہ بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے، کون ہے جو مجھ سے ایک درہم میں خریدے گا؟ صحابہ کہنے لگے کوئی بے وقوف ہی ہوگا، اے اللہ کے رسول، جو ایک درہم ایک مردہ بدبودار بکری کے بچے کو جو مرا ہوا ہے اس کے لیے استعمال کرے گا، وہ بے وقوف ہی ہوگا۔ کہا یہ بکری کا بچہ تمہاری نظر میں جتنا حقیر ہے، اللہ کی قسم پوری دنیا اللہ کی نظر میں اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اس دنیا کے پیچھے ایک دوسرے کے مال کو لوٹ رہے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کر رہے ہو، ایک دوسرے کا حق مار رہے ہو، بہنوں کو حصے نہیں مل رہے، وراثتیں صحیح تقسیم نہیں ہو رہی، اس دنیا کے مال کے لیے سود کھا رہے ہو، خیانتیں کر رہے ہو۔ یہ مال جتنا مرضی سونا تیرے پاس ہو، جتنی مرضی چاندی تیرے پاس ہو، جتنے مرضی ہیرے تیرے پاس ہو، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ، اور صرف آسمان کی نہیں، زمین کی میراث بھی اللہ کی۔ اللہ کی قسم دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب آیت بیان کی ہے، اگر بندہ غور کرے عقل ٹھکانے آ جائے۔ جتنا سونا زمین پہ نازل ہوا ہے یہ زمین پہ ہی رہ جانا ہے، صرف انتقال ہوتا ہے، صرف منتقلی ہوتی ہے، کوئی بندہ کھا نہیں جاتا، کوئی بندہ اس کو ہضم نہیں کر جاتا، ڈیکوریشن کی چیز ہے، اسی دنیا میں رہ جانی ہے اور وارثوں کے لیے چھوڑ کے چلے جانی ہے اس دنیا کے پیچھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر کو پکڑ بھی لیا اور کہا بیٹے کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، ہے میرے بیٹے دنیا اس طرح گزار جیسے تو اجنبی ہے۔ یہاں پہ جو اجنبی کا ترجمہ ہے اس کی صحیح ٹرانسلیشن شاید علماء بھی آپ کو نہیں سمجھا سکتے، جو عربی جاننے والے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں۔ کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں ایسے رہ کہ نہ تو دنیا کو جانتا ہو اور نہ دنیا کو تیرا پتا ہو۔ یعنی اس سے ایک مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ دنیا میں اجنبی بن کے رہ، اور ایک مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ دنیا کے پیسے کی نہ تجھے ہوس ہو، نہ دنیا کو تیرا پتا ہو، نہ تجھے دنیا کا پتا ہو، یا ایک مسافر کی طرح گزار لے کہ جس کے پاس دنیا کا کچھ سامان تو ہوتا ہے کہ زندگی بسر کرنی ہے، بس۔ اور پھر عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے، نبی کریم کی یہ حدیث بیان کر کے وہ کہا کرتے تھے کہ میں کہتا ہوں جس دن کا سورج طلوع ہو جائے اس دن یہ انتظار نہ کرنا کہ آج شام بھی دیکھنا نصیب ہوگی، اور جو سورج غروب ہو جائے پھر کبھی یہ نہ سوچنا کہ کل صبح کا دن دیکھنا بھی نصیب ہونا ہے۔ یہ جو نصیحت ہے کا انداز ہے، اس کے اندر کیا حکمت ہے، یہ کیسا انداز ہے کہ عبداللہ ابن عمر یہ کہا کرتے تھے، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں اس کے اندر کیا حکمت اور دنائی کی بات پوشیدہ ہے۔ وہ یہ ہے
کہ اگر بندہ یہ گمان کر لے آج آپ میں سے کسی کو، کہنے والے کو بھی اور سب سننے والوں میں سے کسی ایک کو یہ گارنٹی مل جائے، پتہ لگ جائے آج آخری دن ہے، ایمانداری سے بتلائیے گا، ایمانداری سے، آپ میں سے کسی ایک کو یہ 100% یقین ہو میری زندگی کا آخری دن ہے، تو کیا آپ اس دن کا 1 سیکنڈ بھی ضائع کریں گے؟ اللہ کی قسم آپ جٹ جائیں گے کہ رب کے سامنے آج پیش ہو جانا ہے تو اپنے رب کو عمدگی سے، طریقے سے منا لوں۔ اسی لیے ابن جوزی کا آپ کے سامنے کول رکھا تھا کہ اللہ کی قسم قبر والوں کو 1 دن کی مہلت بھی ملے دنیا میں آنے کی تو وہ کیا تمنا کریں گے، کاش ہمیں رمضان کا 1 دن مل جائے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں جو دن شروع کر رہے ہو یہ نہ سوچنا کہ اس کی شام بھی دیکھنی ہے۔ آپ اگر اپنی لائف کو اس طرح گزاریں گے کہ ہر دن آخری دن، ہر رات آخری رات، تو اللہ کی قسم آپ کی زندگی کا وہ دن آخری دن آ ہی جانا ہے، وہ رات آخری رات آ ہی جانی ہے کہ جس رات کو اور دن کو آپ اللہ کو منانے میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، وہ دن آ جانا ہے۔ ہمیں کیا پتا وہ کون سا دن ہے۔ جناب طلحہ بن عبید اللہ کی جو حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی جمعے کے اندر، وہ کتنی عظیم حدیث ہے کہ ایک بندہ عبادت گزار شہید ہو گیا 1 سال پہلے، اور ایک بندہ کم عبادت گزار تبھی موت فوت ہو گیا، تبھی موت فوت ہونے والا 1 درجہ اوپر ہے، اور صرف 2 باتیں اس کو کہی جا رہی ہیں، صرف 2 باتیں۔ اے اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے؟ صحابی بھی کہ خواب میں دیکھا ہے، کیسے ممکن ہے؟ وہ کم عبادت گزار ہے، وہ اوپر کیسے چلا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عمدہ باتیں بیان کی ہے۔ کیا اس نے زندگی میں 1 رمضان زیادہ نہیں تھا پایا؟ کیا اس نے 1 سال زیادہ نمازیں نہیں تھی پڑھی؟ گویا یہ جو فرائض ہیں انسان یہ سمجھتا ہے یہ ہمارے پر بوجھ ہے، ہمارے پر فرض کر دیا گیا ہے۔ فرض کر دینے کے بعد اس کا اجر و ثواب بھی بے حد زیادہ ہے کہ کم عبادت کرنے والا اور تبھی موت فوت ہونے والا صرف 1 رمضان کے زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے اور 1 سال کی نماز فرض جو ہیں زیادہ پڑھنے کی وجہ سے اس جنتی سے اتنا اوپر ہے کہ جتنا آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے۔ میں نے اور آپ نے اس رمضان سے یہ دروس اور یہ عبرتیں حاصل کرنی ہیں، تبھی ہماری زندگی میں اصلاح آنی ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔